السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف کو کس طرح سے پڑھتے ہیں مخارج کے ساتھ، اور ہم نے پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس کی اچھے سے مشق کی ہوگی، جتنا ہو سکے مشق کیا ہوگا۔ جتنا ہم مشق کریں گے اتنا ہی پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ابھی آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کے حروف کو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے نقطوں کی پہچان۔ نقطوں کی پہچان کیا ہے کہ لکیر کے نیچے ایک نقطہ ہوگا تو اس کو کہیں گے با، لکیر کے اوپر دو نقطے رہیں گے تو اس کو کہیں گے تا، لکیر کے اوپر تین نقطے رہیں گے تو اس کو کہیں گے سا۔ ہلکا پڑھتے ہیں، سا کو بالکل ہلکا پڑھا جاتا ہے، سا۔ اس کے بعد لکیر کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں نون، اور لکیر کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں یا۔ ابھی امتحان دیکھیے کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا، حروف کو پڑھا تھا، یعنی وہ آرڈر میں تھے۔ اب یہ آرڈر میں نہیں ہے، بالکل الگ آرڈر میں اس کو دیا گیا ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا تا تا، طا طا طا، ثا ثا ثا، ثا کو بالکل ہلکا پڑھیں گے، سین سین سین، سین میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، شین شین شین، صاد صاد۔ اب دیکھیے سین اور صاد میں بہت فرق ہے، تو اگر ہم سین صاد کو بھی سین کی طرح پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا غلط طریقہ ہوگا۔ تو صاد کو کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی نوک کو نیچے کے دانت میں لگا کر پڑھیں گے، تھوڑا زبان ہماری بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اوپر اٹھے گا، تو پڑھیں گے صاد صاد صاد۔ ہا، حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، آواز اچھی نکلے گی، ہا ہا ہا۔ یہ ہے بڑی ہا اور یہ ہے چھوٹی ہا، اس میں بالکل ہا کی آواز نہیں آئے گی، بالکل ہلکی آواز آئے گی، ہا ہا ہا۔ اب پڑھیے خا، کھڑدری آواز تھوڑی سی، خا خا۔ قاف قاف قاف۔ ذال، اس کو بھی ہلکا پڑھیں گے، ذال ذال۔ زا، اس کو سختی سے پڑھیں گے، زا زا زا۔ ضاد 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 ضا ضا ضا۔ الف، عین عین عین۔ نون نون۔ با با۔ فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ اب یہ ہو گئے امتحان۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ سا کو ہلکا پڑھیں گے، زال کو ہلکا پڑھیں گے اور ضا کو ہلکا پڑھیں گے۔ باقی جو ہے زا کو ہم سختی سے پڑھیں گے، اور ہا میں بہت فرق ہے، اور چھوٹی ہا اور بڑی ہا میں بہت فرق ہے کہ ہا کو ہم حلق سے نکالیں گے اور چھوٹی ہا کو ہم بالکل ہلکا پڑھیں گے، اور خا کی آواز تھوڑی کھردری ہوتی ہے، اور قاف میں کھردرا پن نہیں ہوگا بلکہ تالو کو اوپر اٹھائیں گے، یعنی زبان کی جو تالو ہوتی ہے اس کو اوپر اٹھائیں گے، قاف۔ اور پھر زال ہلکا پڑھیں گے، زا سختی سے پڑھیں گے، غاد کو کیا کریں گے؟ زبان کی کروٹ سے پڑھیں گے، غاد غاد غاد۔ پھر ہے غا، ہلکا پڑھیں گے، عین کو بھی حلق سے پڑھیں گے، اچھے سے آواز نکلے گی، عین۔ ہم الف اور عین میں بہت فرق ہے، تو ہم عین کو الف کی طرح اگر پڑھیں گے تو معنی بہت بدل جائیں گے، تو عین کی آواز حلق سے نکلنی چاہیے، عین۔ اب یہ ہو گیا امتحان۔ ابھی اس کے بعد دیکھیے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی قرآن پاک میں
الف ہوتا ہے تو اس طرح سے الف کا بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح سے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ تو الف کی یہ دو شکلیں دی گئی ہیں، بالکل اسی طرح سے قرآن پاک میں موجود ہے، اور با اس طرح سے لکھا ہوا نہیں ہوگا قرآن پاک میں، بلکہ اس طرح سے ہوگا، با تھوڑا سا یعنی تھوڑی سی لکیر ہوگی اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا۔ اب تا اس طرح سے نہیں لکھا ہوگا قرآن پاک میں، بلکہ اس طرح سے لکھا ہوگا، یعنی 3 شکلیں ہوگی تا کی، اور جیم کی اس طرح سے شکل ہوگی، اور دال کی اس طرح سے ہوگی، اور عین کی اس طرح سے 2 شکلیں دی گئی ہیں، بالکل اسی طرح سے قرآن پاک میں ہوگا، اور فا کی 2 شکلیں اس طرح سے دی گئی ہیں، بالکل فا جس طرح سے یعنی اتارا گیا ہے اس طرح سے نہیں ہوگا قرآن پاک میں، بلکہ اس طرح سے اس کی شکلیں قرآن پاک میں دی گئی ہیں۔ اب کاف کی کیا شکل ہوگی؟ یہ 2 شکلیں دی گئی ہیں، کاف کی اس طرح سے ہوگی، اور لام کی یہ 2 شکلیں ہیں، بالکل اسی طرح سے لام لکھا جائے گا۔ الف اور لام میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ الف اوپر کی طرف آتا ہے اور لام نیچے سے آتا ہے، تو اس میں 2 فرق ہے، کنفیوز اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی میم ہے، دیکھیے میم اسی طرح سے ہوگا، اور نون لکیر کے اوپر ایک نقطہ ہوگا تو وہ ہوگا نون، اور ہا کی 3 شکلیں ہیں، بالکل چھوٹا سا ہلکا سا اس طرح سے اتارا جائے گا، ہا 3 شکلیں ہیں۔ حمزہ کی شکل سمجھ میں آ جائے گی بالکل آسانی سے۔ اب یا ہے، لکیر کے نیچے 2 نقطے ہو گئے، اس کو کہتے ہیں یا۔ یہ ہو گیا دوسرا سبق۔ ابھی ہم نے پڑھے تھے، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ الگ الگ حروف کو پڑھا تھا۔ ابھی ملا کر ہم حروف کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں کس طرح سے ملائے گئے ہیں حروف، تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات کے معنی ہیں ملے ہوئے حروف۔ تو چلیے آئیے پڑھتے ہیں۔ الف لام، لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف۔ اب اس میں دیکھیے لام اس طرح سے ہے اور الف کو اس طرح سے دیا گیا ہے۔ جیم کی شکل ہمیں پچھلے سبق میں پڑھی تھی کہ جیم اس طرح سے ہوتا ہے اور اس میں الف دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے لام الف ہے، میم الف ہے، لام الف ہے، با الف ہے۔ پھر پڑھیے لام الف، لام جیم۔ جیم کو دیکھیے اس طرح سے اس کی شکل ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں نقطہ ہوتا ہے، جیم کی پہچان یہ ہے۔ پھر پڑھیے لام الف، لام با، لام الف، با لام با، کاف، 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 کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف تا، با تا، ثا، نون، یا، با الف، تا الف، ثا الف، نون الف، یا الف، با سین، با سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا۔ ابھی دیکھیے اس میں کیا ہے کہ نیچے ایک نقطہ ہے اور اس کے ساتھ سین کو جوڑا گیا ہے، اور لکیر کے اوپر ایک نقطہ ہے اور اس کو نون کہتے ہیں اور اس کو سین کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور لکیر کے اوپر 2 نقطے ہیں اور اس کو سین کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور لکیر کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ یہ شین نہیں ہے بلکہ سا ہے، یہ شین اس کے شوشے آتے ہیں، یعنی 2 شوشے آتے ہیں، اور سا کا صرف 1 شوشہ آتا ہے اور اس پر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ سا سین، اب دیکھیں یہاں پر شوشہ نہیں ہے بلکہ سادہ سا دیا گیا ہے اور اوپر 3 نقطے ہیں، اس کو سا کہتے ہیں۔ سا جیم، اب یہ ہے لکیر کے اوپر 2 نقطے ہیں اور ہا ہے۔ ہا کی پہچان کیا ہے کہ اس میں نہ اوپر نقطہ ہوتا ہے اور نہ نیچے نقطہ ہوتا ہے، نہ وہ خوا ہے نہ جیم ہے، بلکہ ہا سادہ سا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے نون خا، کس طرح سے ہے کہ لکیر کے اوپر ایک نقطہ ہے اور پھر اس کے جو خا کی جو شکل ہوتی ہے اس پر ایک نقطہ ہے، نون خا، نون خا، یا ہا۔ ابھی یا کا نقطہ کیا ہے کہ ہا پر تو کوئی نقطہ نہیں آتا، خا پر ایک نقطہ آتا ہے اوپر اور جیم پر ایک نقطہ آتا ہے، یہاں تو 2 نقطے دیے گئے ہیں، تو کیا ہے یہ یا کے، یعنی لکیر کے نیچے 2 نقطے دیے گئے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یا ہا۔
با جیم، با میم، یا میم، نون میم، تا میم، سا میم، با یا، نون یا، تا یا۔ ابھی دیکھیے یا کی کیا پہچان ہے کہ اس میں کوئی نقطے تو نہیں دیے گئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہم یا۔ اور با کے نیچے یعنی لکیر کے نیچے ایک نقطہ ہے تو اس کو کہیں گے با، اور پھر یا ہے اس میں، اور پھر اس میں کیا ہے، یا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں دیا گیا لیکن لکیر کے نیچے دو نقطے ہیں تو اس کو کہیں گے یا۔ لکیر کے اوپر ایک نقطہ ہے اور یا دیا گیا ہے، نون یا۔ لکیر کے اوپر دو نقطے ہیں اور اس کو یا کے ساتھ ملایا گیا ہے، تا یا، سا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا نون، نون یا نون۔ جیم، حا، خا، حا سا، خا با، جیم تا، تا حا تا، یا جیم با، صاد حا با، با خا تا۔ ابھی دیکھیے یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں، جیم جس کے پیٹ میں نقطہ ہوتا ہے، حا جو نقطے سے خالی ہوتا ہے اس میں نقطہ نہیں ہوتا، اور خا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے یعنی اس کے سر پر نقطہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیا گیا ہے کوئی نقطہ نہیں ہے تو یہ ہے حا۔ سا لکیر کے اوپر 2 نقطے دیے گئے ہیں، یہ ہے سا، حا سا۔ خا ایک نقطہ دیا گیا ہے، اس کے سر پر ایک نقطہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ با کو جوڑا گیا ہے۔ جیم کے نیچے نقطہ ہے، جیم یعنی اس کے جو ہے نیچے نقطہ لگا ہوا ہے تو یہ ہے جیم تا۔ تا لکیر کے اوپر 2 نقطے ہیں اور اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے تو یہ ہے حا تا، تا حا تا۔ لکیر کے نیچے 2 نقطے دیے گئے ہیں اور یہ ہے جیم اور یہ ہے با، یا جیم با، صاد حا با، با لکیر کے نیچے ایک نقطہ ہے، پھر خا پر نقطہ ہے، خا یعنی اس کی جو شکل ہوتی ہے اس کے سر پر نقطہ ہے تو وہ ہے خا۔ تا کے ساتھ جوڑا گیا ہے، با خا تا۔ تا کیوں کہیں گے؟ کیونکہ لکیر کے اوپر 2 نقطے ہیں اور ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف تا پڑھیں گے۔ لکھا گیا ہے ہا پر لیکن پڑھا جائے گا تا، تا ہا، با ہا، یا ہا، تا ہا۔ پچھلے جو سبق میں نے بتایا تھا کہ شکلیں کس طرح سے ہوتی ہیں، تو ہا کی بالکل ایک چھوٹا سا یعنی ایک چھوٹی سی شکل بنا کر چھوڑ دی تھی تو یہ ہے ہا۔ وہی جو ہے مطلب اس کا اس میں بتانا یہ ہے کہ اس کی چھوٹی سی شکل بنا کر چھوڑ دی ہے، تا ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم۔ اب چھوٹی سی شکل اس میں بنائی گئی ہے تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہا کی شکل ہے، با ہا میم۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو جتنا ہو سکے پریکٹس کریں، جتنا ہو سکے اس کی مشق کریں، جتنا ہم مشق کریں گے اتنا ہی ہماری زبان کھلے گی اور ہمارے دماغ میں اچھے سے بیٹھ جائے گا۔ ہر ایک حرف کو سمجھنا بالکل ضروری ہے اور اس کی جتنی پریکٹس کریں گے ہم اتنا ہی ہمارے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے سبق میں آگے کا سبق جو ہے پڑھاؤں گی، اور جب تک آپ پریکٹس کرتے رہیے، جتنا پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔